الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بیان چل رہا تھا کہ خلاف مقتضی ظاہر کا، کہ کبھی کلام کو خلاف مقتضی ظاہر کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے کہ غیر سائل کو سائل کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے، جبکہ اس کی طرف ایسی چیز پیش کی جائے جو اس کے لیے خبر ہونے کا اشارہ کرتی ہو، تو وہ اس کو بھی خبر کا ایسے انتظار رہے جیسے طالب اور متردد کو انتظار رہتا ہے، تو اس کے سامنے خبر کو تاکید کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ ایسی غیر سائل کو جو سائل کے درجے میں اتارا ہے، اس کے سامنے بھی کلام کو پیش کیا جائے گا۔ یہاں پر ایک آج بیان کر رہے ہیں کہ کبھی جو ہے غیر منکر کو منکر کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے۔ غیر منکر کو منکر نہیں ہے، وہ غیر منکر یعنی منکر نہیں ہے، وہ انکار نہیں کر رہا ہے اس چیز کا کہ ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے، ان کے پاس لیس نہیں ہے، ساز و سامان نہیں ہے، لیکن اس کے آنے کی جو پوزیشن ہے اور اس طرح سے بے خوف و خطر آ رہا ہے تو وہ بتلا رہا ہے کہ گویا کہ بالکل نہتے لوگ ہیں، یہ ان کے پاس ہے ہی نہیں کچھ، صحیح نہیں، تو اس کو تنبیہ کرنے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ ارے تیرا یہ آنا جو ہے نا ایسا بتلا رہا ہے کہ لگ رہا ہے تو ان کو نہتا سمجھ رہا ہے، تمہارا ان کے جو ہے سب کے پاس بھی کیا ہتھیار ہیں۔ تو غیر منکر تھا، یہ منکر تو نہیں تھا، یعنی یہ تسلیم کرتا تھا کہ ان کے پاس بھی جو ہے ہتھیار ہیں، لیکن اس کے پاس ایسی علامتیں کچھ پائی جا رہی تھیں جو اشارہ یہ کر رہی تھیں کہ سامنے والے کو یہ کیا سمجھ رہا ہے، بالکل بے ہتھیار کا سمجھ رہا ہے، تو اس کو تنبیہ کرنے کے لیے کہ منکر کے درجے میں ہو گیا، گویا کہ منکر کے درجے میں ہو گیا، اسے مانا کر کہ اس کے آنے کی پوزیشن ایسا بتلا رہی تھی کہ انہیں یہ ہتھیار والا نہیں سمجھ رہا ہے، تو اس کو منکر کے درجے میں اتارتے ہوئے کیا ہے کلام کو تاکید کے ساتھ پیش کیا، جیسے کہ بیان فرما رہے ہیں وَيُجْعَلُ غَيْرُ الْمُنْكِرِ كَالْمُنْكِرِ، اور غیر منکر کو منکر کی طرح بنا لیا جاتا اذا لاح ای ظہر علیہ ای علی غیر المنکر، جب غیر منکر پر ظاہر ہو جائے شیء من امارات الانکار، انکار کی علامتوں میں سے کوئی اس پر کیا ہو ظاہر ہو جائے، جیسے کہ حجل بن نضلہ کا یہ شعر ہے جس نے جو ہے شاعر جو ہے شقیق کو طنز کرتے ہوئے کہا، شقیق تھا اور یہ اس طرح سے نیزے لے کر کے آ رہا ہے کہ اپنے چچا آزاد بھائیوں کو سمجھ نہیں رہا، کچھ اوقات ہے ان کے پاس بھی نیزے ہیں۔ اصل انسان جب کسی کو کچھ سمجھتا ہے، جب یعنی یوں سمجھیے کہ نیزے کو جو ہے نا جب انسان سمجھتا ہے تو دشمن کی جانب نیزے کی نوک رکھتا ہے، جب سمجھتا ہے کہ انسان اس کے پاس بھی کچھ نہ کچھ ہتھیار ہیں تو اپنے نیزے ایسے لے کے جائے گا کہ دشمن کی طرف اس کی نوک ہو، لیکن وہ کیسے آ رہا ہے، ایسے رکھ کے لا رہا ہے نیزے کو لمبائی چوڑائی میں، اور بالکل خوف و خطر آ رہا ہے، یہ سمجھ رہا ہے کہ ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ شقیق آیا اس حال میں کہ اپنے نیزے کو عارضاً رمحہ، اپنے نیزے کو چوڑائی میں رکھتے ہوئے، یہ چوڑائی میں جبکہ یہ جا رہا ہے ان کے دشمنوں کی طرف، تو ایسے آنا چاہیے، اسے لمبائی میں رکھتے ہوئے نوک رکھنی چاہیے تاکہ فوراً جو ہے چلا سکے ان کی طرف، لیکن اس کا انداز جو آنے کی حالت ہے وہ بتلا رہی ہے کہ انہیں کیا سمجھ رہا ہے، یہ بے سر و سامان کی سمجھ رہا ہے ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے۔ تو کہا رہا ہے کہ جا شقیقن اسم رجل، شقیق آیا، یہ ایک مرد کا نام ہے، عارضاً رمحہ، اپنے نیزے کو چوڑائی میں رکھتے ہوئے، ای واضحاً علی الارض، چوڑائی میں رکھتے ہوئے آیا، فہو لا ينکر ان فی بنی امی رمان، رمحہ نیزہ، تو اپنے نیزے کو چوڑائی میں رکھتے ہوئے آیا، فہو لا ينکر، تو وہ انکار تو نہیں کر رہا ہے اس بات کا کہ اس کے چچاؤں کے بیٹوں کے پاس بھی نیزے ہیں، اس بات کا وہ منکر تو نہیں ہے کہ اس کے چچا کے پاس نیزے ہونے کا منکر نہیں ہے، لیکن مچیہ واضحاً للرمی علی العرض من غیر التفات وتحیط امارۃ انہ یعتقد انہ لا رمح فیہم، لیکن اس کا آنا اس حالت میں کہ وہ رکھے ہوئے اپنے نیزے کو علی الارض چوڑائی میں، من غیر التفات بغیر توجہ کے، وتحیط بغیر تیاری کیے ہوئے، بغیر توجہ اور تیاری کے آنا، امارت یہ علامت ہے، نشانی ہے اس بات کی
کہ انہو یعتقد کہ وہ یہ اس بات کا اعتقاد رکھتا ہے انہا لا رمح فیہ، گویا کہ وہ یہ اعتقاد رکھ رہا ہے کہ ان میں کیا ہے، یہ ہتھیار نہیں ہے، بل کلہم عزل، بلکہ سب کے سب کیا ہیں، نہتے ہیں، کیا ہیں، نہتے بنے بے ہتھیار کے، ہاں، بلکہ کیا ہے، یہ کیا ہے، رکھے ہوئے اپنے نیزے کو چوڑائی میں من غیر التفات، بغیر توجہ کے، اور وہ بغیر تیاری کے، تیاری کر کے انسان جاتا ہے جسے ایسے ہی بغیر آ رہا ہے، نہ کوئی ہتھیار لگا ہوا ہے، نہ کوئی زرہ لگا ہوئی ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور ایسے انداز میں آ رہا ہے بالکل جیسے بے خوف و خطر. تو اس کا آنا بغیر تیاری کے اور بغیر توجہ کے، یہ نشانی اس بات کی علامت ہے کہ وہ یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ ان میں یہ نیزے نہیں ہیں، بلکہ سب کے سب کیا ہیں، نہتے ہیں. لا سلاح معہم، ان کے ساتھ ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، نہتے بولتے ہیں بغیر ہتھیار کے، بالکل انسان خالی ہو، بلکہ ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے. فنزل منزلۃ المنکر، تو اسے اتار لیا گیا منکر کے درجے میں، اسے اتار لیا گیا منکر کے درجے میں. وخوطب خطاب و التفات، اور التفات کے طور پر خطاب کیا گیا، کلام کو پیش کیا گیا ملتفت کر کے. غائب کے ساتھ پہلے تھا جا شقیق عارضا رمحہ، غائب کے درجے سے آ رہا تھا، اب آیا ان فی بنی امی ہی آنا چاہیے تھا کہ ہاں بے شک اس کے چچا کے ذات کے بھائیوں کے پاس بھی کیا ہے، نیزے ہیں، لیکن کیا ہے، التفات کے ساتھ لایا، جا ان بنی امی کا، بے شک تیرے چچا، دیکھیے التفات کر لیا غیبوت سے خطاب کی طرف، تو اسے منکر کے درجے میں اتار لیا گیا. وخوطبہ خطاب و التفات، اور اسے خطاب کیا گیا کیسے، التفات کا خطاب کیا گیا، یعنی مخاطب کا ہے غیبوت سے خطاب کی طرف. حالانکہ اگر ظاہر تک کیا کہا جاتا، انا بنی امی کہا جاتا، لیکن کیا ہے یہاں پر تاکید کے ساتھ لگایا، گویا کہ بتایا جا رہا ہے تمہارے چچا زاد بھائیوں کے پاس بھی جو ہے نا وہ ہتھیار ہیں. بقولی، اور اسے التفات کیا، خطاب التفات کے ساتھ لایا گیا اس قول کے ذریعے، انا بنی عمی کا، بے شک تیرے چچا زاد بھائی ان فیہم رما، ان کے پاس بھی کیا ہے، ہتھیار ہے. مؤکدۃ بإنا، کس کے ساتھ لایا گیا، انا کے ساتھ، تاکید کے ساتھ لایا گیا. الا، تو اب یہ دیکھیے کہ منکر کے درجے میں اتار لیا گیا، اور پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں جب کوئی انسان منکر ہو تو اس کے سامنے کلام کو تاکید کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، لیکن یہ خلاف مقتضی ظاہری چل رہا ہے سارا. ہاں. وفی البیت علی ما اشار الیہ امام المرزوقی، اور شعر میں علامہ ایک ایسی چیز ہے جس کی طرف اشارہ کیا ہے امام مرزوقی نے، کیا ہے، شعر میں تحکم و استہزاء، ایک ٹھٹا بازی کرنا اور مذاق کرنا ہے. کس سے، شاعر سے، شاعر مذاق کر رہا ہے کس سے، اس آنے والے سے. شعر میں جو ہے جس کی طرف امام مرزوقی نے اشارہ کیا ہے کہ شعر میں کیا ہے، اس آدمی سے کیا ہے، ٹھٹا کرنا ہے اور اس کی ہنسی مذاق بنانا ہے. کاننا یرمی، گویا کہ وہ اسے تان کر رہا ہے. کیا تان کر رہا ہے، کون، شاعر اسے تان کر رہا ہے. بأنہ من الضعف والجبن، کہ وہ اس طرح سے کمزور اور بزدل ہے. کون، یہ شقیق جو ہے وہ اس طرح سے کمزور اور بزدل ہے. بحیث لو عالمہ، اس طور پر کہ اگر اسے معلوم ہو جائے کہ ان فیہم رماحن، کیا ان میں بھی کیا ہے، نیزے ہیں. لما التفت لفت الکفاح، اگر اسے بھی معلوم ہو جائے کہ ان میں کیا ہے، نیزے وغیرہ ہیں، تو وہ لڑائی کی طرف کبھی بھی جو ہے التفات نہ کرے. لما التفت لفت الکفاح، تو وہ کیا ہے، توجہ نہ کرے. لفت الکفاح، لڑائی کی طرف توجہ کرنا. لو علمہ اے شقیق، اگر یہ شقیق جان لے، یعنی وہ کہنا چاہ رہا ہے، اس میں ہنسی مذاق بنائی جا رہی ہے اس کی، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو آ رہا ہے نا اس طرح سے، اس کی پوزیشن یہ اتنا کمزور، اتنا ہے، یہ جنگ میدان میں تو جانے سے ڈرتا ہے، اور ایسا حالت ہے اگر اس کو صحیح کر کے معلوم ہو جائے نا کہ ان میں بھی ہتھیار ہیں، تو یہ کیا ہے، لڑائی کی طرف بالکل بھی توجہ نہ دے. لما التفت لفت الکفاح، تو لڑائی کی طرف کبھی توجہ نہ ہے. ولم تقوی یدہ علی حمل الرماح علی طریق، اور ہتھیار کو اٹھانے پر اس کا ہاتھ جو ہے قادر بھی نہ ہو. ولم تقوی یدہ، اور اس کا ہاتھ کیا ہو، قادر نہ ہو علی حمل الرماح، ہتھیاروں کو اٹھانے پر. تو یہاں پر کیا ہو گئی، پورے سرے طور پر کیا ہو گئی، اس کی شقیق کی پوری استہزاء و تحکم ہو گیا.
علی طریقۃ قولی، ایک شاعر کے قول کے طریقے پر، یہ اور دیکھیں شاعر کے قول کے طریقے پر جو کسی اور کو طنز کر رہا ہے، وہ اس شعر پہ بالکل گویا کہ شاعر کے طرز کے طریقے پر ہے کہ تم نازک بدن ہو، تمہارا گھر میں بیٹھ جانا ہی اچھا ہی ہے، صرف نازک ہو تم، اور گویا کہ ایسا کہنا چاہ رہا ہے فقلت محرز، میں نے محرز سے کہا، کیا کہا؟ لما التقینا، جب ہماری مدبھیڑ ہوئی۔ اب یہ شاعر ایک محرز سے کہہ رہا ہے، ایک آدمی سے کہہ رہا ہے میں نے محرز سے کہا جب ہماری آپس میں ملاقات ہوئی، جنگ میں میدان میں ہماری مدبھیڑ ہوئی، تو میں نے کیا تنکب، کیا ہو جا تو، یعنی تو کیا ہٹ جا، تنکب مانے ہٹ جا، اس جنگ سے ہٹ جا، لا یقتلک الزحام، تجھے بھیڑ کچل نہ دے۔ کیا ہے؟ میں نے کہا زحام سے، کسے؟ محرز سے کہا کہ جب ہماری مدبھیڑ ہوئی تو ہٹ جا دور تاکہ بھیڑ تجھے کچل نہ دے۔ کیا ہے؟ یرمی، وہ اسے تان کر رہا ہے، کون؟ شاعر تان کر رہا ہے کسے؟ محرز کو، اور کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ بِأَنَّهُ لَمْ يُبَاشِرْ شَدَائِدَ، کہ اس طور پر کہ اس نے کبھی جنگوں کا سامنا ہی نہیں کیا۔ یرمی تان کر رہا ہے کہ اسے تان کر رہا ہے اس طور پر کہ اس نے کیا ہے کبھی جنگوں کا سامنا ہی نہیں کیا، مصائب کا سامنا ہی نہیں کیا۔ وَلَمْ يَدْفَعْ إِلَىٰ مَضَائِقِ الْمَجَامِعِ، اور وہ کبھی جو ہے مصائب جنگ میں نہیں، اور اس نے کبھی مصائب جنگ میں وہ مبتلا بھی نہیں ہوا۔ المجامع کہتے ہیں، یہ مجمع کی جمع ہے، یعنی اس کا مراد ہوتا ہے یعنی وہ جگہ جس میں لوگ جمع ہوں، اور لوگ کس میں جمع ہوتے ہیں؟ جنگوں کی جگہ، تو مراد اس سے کیا ہے؟ مصائب جنگ۔ تو یہ کیا ہے؟ کیوں تکلیف ہے؟ مصائب مصیبت کی جمع، اس طرح سے بولا جاتا ہے اردو میں، تنگوں کی جگہ، اجتماع تنگ ہونے کی جگہ، مراد اس سے، ہاں، تو مجموع کی تنگی، تو تنگی کہاں ہوگی؟ جنگ میں ہوگی۔ تو اس کا پورا ترجمہ کیا کریں؟ مصائب جنگ وہ کبھی اس نے برداشت نہیں کیا، مصائب جنگ میں کبھی وہ مبتلا نہیں ہوا ہے، گویا کہ وہ اسے تان کر رہا ہے کہ وہ اس نے کبھی سختیاں نہیں جھیلی اور وہ مصائب جنگ میں کبھی مبتلا نہیں ہوا۔ کانہ یخاف علیہ، گویا کہ اسی پر خوف کیا جا رہا ہے، ان یداسا بالقوائم، کہ اسے پیروں سے روند نہ دیا جائے، کہ اسے پیروں سے روند نہ دیا جائے۔ کما یخاف علی الصبیان والنساء، جیسا کہ بچے اور عورتوں پر خوف کیا جاتا ہے، لقلت عنائی، ان کی نازک اندامی کی وجہ سے، ان کی نازک اندامی کی وجہ سے، نازک اندام پورے بدن، نازک اندام کہتے ہیں، وضعف بنائے، اور ان کے کیا ہے؟ اور ان کے کمزوری کی وجہ سے، انان بولتے ہیں اصل میں، بنان بولتے ہیں پورے، لیکن اس کو کہیں گے ان کی کمزوری کی وجہ سے، صحیح ہے نہیں؟ تو ان کی نازک اندامی، نازک بدن، اور ان کی کمزوری کی وجہ سے، جیسے بچوں پر خوف کیا جاتا ہے، نازک اندامی اور ان کے کمزور بدن، کمزوری کے اعتبار سے، جیسے کہ بچوں پر خوف کیا جاتا ہے، عورتوں پر خوف کیا جاتا ہے کہ ان کو بھی جنگ میں نہیں لے جایا جاتا کہ ارے تم جو ہے مت جاؤ، تم روند دیا گا، تمہیں کیا کرو گے، ایسے ہی شاعر جو کہہ رہا ہے ہٹ جا، اور تاکہ تجھے بھیڑ روند نہ دے، گویا کہ اسے تان کر رہا ہے، کہ اس بات کا تان کر رہا ہے اس نے سختی وہ کبھی جھیلا ہی نہیں، اور مصائب جنگ میں وہ کبھی مبتلا ہی نہیں ہوا، تو جب نہیں ہوا ہے، جو انسان نے کام نہیں کیا، ایسا خوف کیا جا رہا ہے کہ اسے روند نہ دیا جائے پیروں کے ذریعے۔ جو انسان گھروں کے کھیتوں کے کام نہیں کیا تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ارے مت جائیں، کہاں ہاتھ میں وہ پڑ جائیں گے چھالے، کیا نازک ہے آتا ہے، چھالے پڑ جائیں گے، تو کہا جاتا ہے گھر پہ جا کے تو مت کریے کام، ارے کمزور ہو جائیں گے، وہ ہو جائیں گے، کیوں کہا جاتا ہے؟ ارے کام ہی نہیں کیا بچے نے کبھی، ہے نہیں؟ ایسے کو لوگوں پہ آٹے کا بنا معنی ہوتا ہے اصل پوروں کا کمزور ہونا، بنان کیا کہتا ہے؟ یعدو الیہ بالبنان، ان کی طرف پوروں سے اشارہ کیا جاتا ہے، جو زوی بہت زیادہ بڑے عالم ہو، یشار الیہ بالبنان، انہیں سے اشارہ کیا جاتا ہے، افواہ الرجال۔ تو اب یہ یاد دیکھیں، ایک شاعر کے پیش کیا اس سے، کہ یہاں پر دیکھیں کہ کیسے تان کر رہا ہے، ایسے ہی شاعر نے اس میں تان کیا ہے، کہ کیا سمجھنا چاہ رہا ہے؟ امام مرزوقی نے کیا بیان کیا
امام مرزوقی نے یہ بیان کیا کہ اس پر بھی استہزاء ہے، تحکم ہے، اور گویا کہ ایسا ہے، کمزور ہے کہ وہ اتنا بزدل ہے، اگر اسے معلوم ہو جائے کہ ان کے چچا زاد بھائیوں کے پاس ہتھیار ہیں تو وہ کبھی لڑائی کی طرف متوجہ نہ، اور اس کے ہاتھ کبھی جو ہے ہتھیار اٹھانے پر قادر نہ ہو۔ یہ تو ہوا غیر منکر کو منکر کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے، اور جب منکر کے درجے میں اتار لیا گیا لیکن اس کے بعد کچھ علامت ایسی پائی جا رہی تھی گویا کہ وہ منکر ہے تو نہیں منکر، لیکن منکر کی جیسا لگ رہا تھا، تو اس کو بھی کلام ایسے ہی پیش کیا گیا جیسے منکر کو پیش کیا تھا۔ وَيُجْعَلُ الْمُنْكِرُ كَغَيْرِ الْمُنْكِرِ، اور منکر کو غیر منکر کی طرح بنا لیا جاتا ہے۔ منکر کو الٹا ہو گیا، منکر کو غیر منکر کی طرح اتار لیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اذا کان معه ای مع المنکر، جبکہ منکر کے ساتھ ایسی چیزیں ہو، ما ان تعمل ہو، ما سے مراد دلائل، جبکہ منکر کے ساتھ ایسے دلائل اور شواہد ہوں، ان تعمل ہو کہ اگر وہ ان شواہد اور دلائل میں غور کرے، شیء من الدلائل، یا ان کے پاس کچھ ایسے شواہد اور دلائل ہیں، ان تعمل المنکر ذالک الشیء، اگر وہ منکر اس شے میں غور کرے، ارتدع، تو وہ علی انکاری، تو وہ اپنی انکار سے کیا ہو جائے، باز آ جائے، کیا آ جائے، جیسے لا ریب فیہ، قرآن میں آیا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، حالانکہ ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے لوگ شک کر رہے ہیں قرآن اللہ کا کلام ہے کہ نہیں ہے، تو ہونا تو چاہیے تھا انہ لا ریب فیہ، کیا کرنا چاہیے تھا، بے شک ایسا ہے جس میں شک نہیں ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ لا تاکید کے ساتھ نہیں لایا گیا، لا ریب فیہ کہہ دیا گیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، حالانکہ کثیر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ شک کر رہے ہیں قرآن اللہ کا بنایا ہوا ہے کہ بندے کا بنایا ہوا ہے، لیکن کیوں نہیں یہاں پر تاکید کے ساتھ لایا گیا، کیوں نہیں لایا گیا کہ غیر منکر کو غیر منکر کی طرح بنا لیا گیا، کیوں، ما ان تعمل، اس کے پاس کچھ ایسے دلائل اور شواہد ہیں، اگر ان میں وہ غور کرے تو اس کا کیا ہو جائے، ارتداد، اس کا انکار کیا ہو جائے، ختم ہو جائے گا، تو وہ کیسا بن جائے گا، پھر وہ غیر منکر کی طرح بن جائے گا، جب غیر منکر کی طرح بن گیا تو اس کے سامنے کلام بغیر تاکید کے پیش کیا جاتا ہے، ایسے اس کے سامنے بھی کلام بغیر تاکید کے پیش کیا گیا، کیوں، کیونکہ ان کے پاس شواہد ہے، وہ دیکھتے کہ یار یہ آیتیں ہیں، اگر یہ بندہ اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے تو ہم بھی تو انسان ایک دیکھیں، ہم بھی بنا کے دیکھیں، لیکن ہم نے کوشش کی، ہم بنا نہیں پا رہے ہیں، جبکہ ہم کیا ہیں، فصحاء عرب ہیں، ہم نہیں بنا پا رہے ہیں، تو یہ اس کا مطلب یہ کہ اس بندے کی طرف سے بنایا ہوا نہیں ہے، اللہ کا ضرور کلام ہے، اور یہ بندے کی طرف سے بنایا ہوا نہیں ہے، تو یہ جو ہوگا اللہ پر ایمان لانے کی طرف جو ہوگا داعی ہوگا، اور یہی پھر رسول کی تصدیق کا ذریعہ بنے گا۔ تو کہہ رہے ہیں جب وہ کیا بن جائیں، ان تعمل المنکر، جب وہ اگر منکر غور کرے اس شے میں، ارتدع، انکاری گار سے واپس آ جائے، وہ معنی کونی معو، اب کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ دلائل ہونے کا معنی کیا ہے، معنی کونی، اس کے پاس دلائل ہونے کا معنی یہ ان یکون معلوما لہ، کہ اسے کیا ہو، وہ دلائل کیا ہو، اس کی کئی تعبیر کیے لوگوں نے کہ اس کے پاس مائن تعملہ سے مراد کیا کیا ہے، اس کے پاس دلائل ہوں، تو کیسے مراد ہے، کیا کہ معنی کونی معو، یعنی اس کے ساتھ ہونے کا معنی یہ دلائل کا کہ یکون معلوما لہ، کہ وہ دلائل اس کو معلوم ہو، وہ مشاہدا عنده، اور اس کے پاس ظاہر و باہر دکھ بھی رہے اسے، کما تقول لمنکر الاسلام، جیسے کہ کوئی آپ منکر اسلام سے کہیں، انکار اسلام کا انکار کرنے والے سے کہیں، الاسلام حق، کیا ہے، اسلام حق ہے، من غیر تاکید، کیوں، لأن مع ذلك المنکر، اس لیے کہ منکر کے ساتھ کچھ ایسے دلائل ہیں جو دلالت کرتے ہیں اسلام کے حقانیت پر، اسلام کی حقانیت پر دلالت کرتے ہیں، تو ان میں وہ غور کرے گا تو اس کا انکار کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، تو اس لیے وہاں تاکید کے ساتھ لانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی اس کے پاس کچھ ایسے دلائل ہیں، اگر ان میں غور کرے تو اس کا کیا ہو جائے، انکار ختم ہو جائے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اسلام حق ہے، من غیر تاکید، بغیر تاکید کے، لأن مع ذلك المنکر، اس لیے کہ اس منکر کے ساتھ کچھ ایسے دلائل ہیں، دالۃ علی حقیقت الاسلام، جو اسلام کے حق ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ ما کونی کا مطلب یہ نکالا بعض لوگوں نے، وقیل معنی کونی معو، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کے پاس اس کے ساتھ دلائل ہونے کا معنی یہ ہے کہ ان یکون موجودا فی نفس الامر، کہ وہ دلائل کیا ہوں، نفس الامر میں موجود ہوں، نفس الامر میں موجود اسے نظر آتے ہوں، ایسے ہو، ایک تو یہ کہ معلوم ہو سے ہاں ہوتے ہیں لیکن سامنے نہ ہو، دیکھے کہ یار اسلام کی حقانیت نظر آ رہی ہے، یہ ہے، یہ ہے،
ایسے ہے، یہ فتح ہو رہا ہے، یہ کیوں بلند ہوتا جا رہا ہے، اس کی علامتیں کیا ہیں؟ تو اسے معلوم تو ہے، اس نے پڑھا رکھا، لیکن اس کو دکھتی نظر نہیں آ رہی ہیں، ایسا ہو۔ لیکن بعض لوگوں نے کہا کیا اس کے ساتھ دلائل ہونے کا معنی یہ کہ اس کے پاس کیا ہو، موجود ہو نفس الامر میں، دکھ رہے ہوں کہ ہاں یہ اسلام جو ہے برحق ہے وغیرہ ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں نظر ہے، اس میں کیا ہے، نظر ہے۔ اگر ہم یہ مانیں کہ اس کے پاس حاضر ہوں، اس کے پاس موجود ہے نفس الامر میں، اس لیے کہ محض اس کا وجود ہونا یہ اس کے باز آنے کے لیے کافی نہیں ہے، معلم یکن حاصل نندہ ہو، جب تک کہ اس کے پاس حاصل نہ ہو جائے۔ کیا مطلب نکلے گا؟ ایک چیز سامنے حاضر ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے پاس موجود بھی ہونا چاہیے۔ خالی جو ہے، جیسے یوں سمجھے کہ کوئی چیز آپ کو دور دکھ رہی ہے، بالفرض ہم سمجھا کہ آپ کے پاس کھانا ہے، کھانا دور دکھ رہا ہے، تو کھانا دور دکھ کر کے اس سے خالی پیٹ تو نہیں بھر جائے گا جب تک کہ اس کے لیے استعمال ہو، صحیح ہے نہیں؟ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ صرف نفس الامر میں موجود ہونا دلائل کا یہ کافی نہیں ہے، معلم لأن مجردہ، اس لیے کہ اس میں نظر ہے، اس لیے کہ محض اس کا وجود ہونا یہ واپس ہونے کے لیے کافی، باز ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، معلم یکن حاصل عندہ، جب تک کہ اسے کیا ہو، حاصل نہ ہو جائیں، اس کے پاس موجود نہ ہو، حاصل ہو جائیں اور اس کا استعمال بھی کرتا ہو۔ نفس الامر میں تو دکھتے ہو لیکن اس کا استعمال نہ کرے ہو، جیسے عام طور پر لوگوں کو دکھتے بھی ہیں، دکھتے ہوں گے لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا استعمال نہ کرے۔ ہاں معلوم نہ ہو تو پھر وہ الگ بات ہے، معلوم نہیں ہوگا تو پھر وہ کیسے واپس ہوگا؟ کتاب تو ہے، پڑھنا نہیں جانتا، نہ معلوم ہی نہیں ہو اسے، کتاب پڑھی نہیں، کبھی کوئی دیکھا ہی نہیں اس نے، کتاب تو ہے تو معلوم نہیں ہے، تو یہ بہت دور ہوگا، یہ تو واپس آنا باز آنا مشکل ہے۔ لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ اسے موجود ہے نفس الامر میں لیکن استعمال میں نہیں لاتا ہے، نفس الامر میں موجود ہے، جیسے دیکھ رہا ہے، آج دیکھ رہا ہے سارے کفار دیکھ رہے نہیں، نفس الامر میں موجود ہے، بہت سارے مساجد ہیں، مسارس ہیں، اور یہ اسلام کی جو حقانیت ہے کہ کیسے کیسے اسلام پھیلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 313 تھے اور کہاں پوری دنیا میں پھیل گیا اور پھیلتے ہی جا رہا ہے، یہ نفس الامر میں موجود ہیں، لیکن بعض لوگ اب بھی نہیں مان رہے، دیکھ تو رہے ہیں لیکن ان کا استعمال نہیں کر رہے، جان کے انجام نہیں، جان کر کے مطلب استعمال نہیں کر رہے اس کو۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اس میں نظر ہے، اس لیے کہ اس کا محض وجود ہونا یہ باز آنے کے لیے کافی نہیں، جب تک کہ وہ حاصل نہ ہو جائے، اس کے پاس موجود نہ ہو، اس کو یاد نہ کرے۔ اچھا تھوڑا سا بس دیکھیں، وقیلا مانا مائن تاملو، بعض لوگوں نے کہا ہے کیا مائن تاملو میں ماں سے مراد کیا لیے تھے؟ دلائل اور شواہد، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے عقل، کیا ہے مراد؟ عقل، یعنی مائن تاملو مراد ہے شیء من العقل، یعنی وہ کہ اگر وہ کچھ بھی عقل میں غور و فکر کرے، کچھ بھی کیا کرے؟ عقل میں غور و فکر کرے، ارتدا ان انکاری، تو وہ کیا ہو جائے؟ اپنے انکار سے باز ہو جائیں۔ لیکن کہتے ہیں اس میں کیا ہے؟ نظر ہے، مائن تاملہ سے مراد یہ نہیں کہ اگر وہ کچھ عقل میں غور و فکر کرے، مائن تاملہ ہو یعنی اس میں کیا ہے؟ نظر ہے، کیوں؟ لأن المناسبہ حینئذ ان یقال مائن تاملہ بھی، اس لیے کہ اس وقت مناسب یہ تھا کہ یہ کہا جاتا مائن تاملہ بھی، مائن تاملہ بھی، کہ اگر وہ اس میں غور و فکر کرے۔ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت مناسب یہ تھا کہ یہ کیا یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ وہ عقل میں غور و فکر کرے، بلکہ اس وقت مناسب یہ تھا کہ کہا جاتا مائن تاملہ بھی، کہ وہ اس عقل کے ذریعے غور و فکر کرے، اس لیے کہ لأنہ لا یتامل العقل، اس لیے کہ عقل میں غور و فکر نہیں کی جاتی، بل یتامل بھی، بلکہ اس کے ذریعے غور و فکر کی جاتی ہے، عقل میں غور و فکر نہیں کی جاتی بلکہ اس کے ذریعے غور و فکر کی جاتی ہے، تو اس لیے مناسب تھا۔ تو یہ کئی چیزیں ہوں دلائل شواہد میں معلوم ہو، بعض نے کہا کہ اسے کیا ہو؟ موجود ہو نفس الامر میں، بعض نے کہا موجود ہونا کافی نہیں بلکہ کیا ہو؟ اسے حاصل بھی ہو، تبھی وہ انکار سے واپس آئے گا۔ اب آگے کل بیان کریں گے لا ریب فیہ کے اندر تاکید کے ساتھ کیوں نہیں لایا گیا، کیونکہ کیا کر دیا گیا؟ منکر کو کیا بنا لیا گیا؟ غیر منکر کے درجے میں اتار لیا گیا، کہ اس کے بعد ایسے دلائل اور شواہد ہیں کہ ان میں غور و فکر کرے تو ارتدا انکاری وہ اپنے انکار سے باز آ جائیں۔ چلیں صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔